عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، سرفراز کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے کچھ عبادتیں بھی کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ عبادتیں اللہ ہماری قبول فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سورہ بقرہ کی 207 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی فی الحال پڑھی سامنے آپ کے۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وہ لوگ، لوگوں میں سے وہ لوگ، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ کائی کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، اس کے لیے اپنے نفس کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ شکایتاً کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے اکیلا چھوڑ دیے، مجھے ساتھ میں نہیں لیے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر ساتھ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو مجھے کیوں نہیں لیے؟ ایسا جو ہے وہ شکایتاً انہوں نے کہا، اور ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے کھجور کھانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو ان کو آنکھ آئی ہے اور یہ کھجور کھا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ کھجور کھانے سے اور بھی بڑھ سکتی ہے وہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، فوراً حاضر جواب تھے وہ، فوراً انہوں نے کیا کہا کہ یہ آنکھ ادھر کی آئی ہے، میں ادھر سے کھا رہا ہوں، ہے نا، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب آ رہے تھے، اکیلے تھے، اور اپنا جو ہے مال و متاع سارا بیچ کر اپنے ساتھ میں لا رہے تھے، تو قریش نے جو ہے ان کو روک لیا، اور قریش نے کیا کہا کہ اے صہیب، تم جب آئے تھے یہاں پر تو تمہارے پاس کوئی دمڑی نہیں تھی، تم ایسی خالی ہاتھ آئے تھے، لہذا تم جو ہے یہاں سے کچھ کیسے لے جا سکتے ہو؟ تو حضرت صہیب نے کہا، اپنا ترکش جو تھا ان کا تیر رکھنے کا، وہ ترکش بتایا، اس میں تیریں بھری ہوئی تھی، اور بولے تم جتنے لوگ ہو نا ان سب میں میرا نشانہ سب سے اچھا ہے، اور جب تک
یہ ترکش میں آخری تیر ہے تب تک، اور اس کے بعد پھر میری تلوار جب تک میرے ہاتھ میں ہے تب تک کوئی تم میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سارا مال میں تم کو دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے جو ہے پورا مال جو ہے اپنا چھوڑ دیا. کائے کے لیے؟ اسلام کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے. اپنا سب کچھ انہوں نے، گھر بار وغیرہ جو تھا وہ تو چھوڑا ہی تھا، یہ جو مال و اسباب لے جانے کے قابل تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام جو تھا وہ ہندہ بنت ابی امیہ، ام سلمہ کے نام سے یہ مشہور ہیں. ان کے شوہر ہیں ابو سلمہ عبداللہ ابن الاسد. یہ جنگ بدر میں ان کے شوہر جو ہے جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، اور جنگ احد میں جو ہے وہ بہت سارے زخم ان کو لگ گئے تھے اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی بعد میں، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا سکھائی تھی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر، ابو سلمہ سے، اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کہتی تھی وہ. لیکن اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول کو دلا دیا انہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ جب 10 لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے، ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے. ایک دم شروع میں انہوں نے جو ہے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی گواہی دی، اور اس وقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. جب یہ ہجرت حبشہ کر کے دوبارہ آ گئے تھے، پھر مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں جو ہے ان کے سسرال والوں نے، جب میاں بیوی اور ان کا ایک بچہ تھا، یہ جب جانے لگے تو راستے میں جو ہے ام سلمہ کے مائکے والوں نے، ان کے گھر والوں نے آ کر جو ہے وہ روک دیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا جا سکتے ہو، یہ ہماری لڑکی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. انہوں نے روک دیا. تو ابو سلمہ جو ہے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے. ابو سلمہ کے گھر والے آئے، ان کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بولے بچہ جو ہے وہ ہمارا ہے. تو وہ ماں سے بچہ چھین لیا انہوں نے. اور یہ ام سلمہ جو ہے وہ جس مقام پہ جدا ہوئی تھی، اس مقام پہ روزانہ جا کر جو ہے وہ زار و قطار رویا کرتی تھی. اور کسی ان کے ایک رشتہ دار کو وہاں دیکھ لیا اس نے، اور اس کو رحم آیا اور اس نے لوگوں کو سمجھا اجا کر ان کو دوبارہ جو ہے وہ مدینہ بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی ہجرت کرتے ہیں، کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں. سارے اوباشوں کو جو ہے وہ سرداران وہاں کے جو ہے لگا دیتے ہیں آپ کے پیچھے پتھر مارنے کے لیے. سارے جو ہے نالین مبارک جوتے جو ہے وہ خون سے بھر جاتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک باغ کے سائے کے نیچے جو ہے، درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں تو فرشتہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور کہتا ہے کہ آپ کہیں تو ہم یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ پوری بستی کو نیست و نابود کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کے نسل میں کوئی جو ہے اسلام کو قبول کرنے والا ہوگا. اور پھر مکہ سے نکلتے وقت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں مکہ تو مجھے جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن کیا کروں تیرے بسنے والے جو ہے مجھے رہنے نہیں دیتے. کیا ہی کرب کے الفاظ تھے وہ. اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں. ہجرت کی ساری گھٹنائیں وقت جو ہے نہیں ہے وہ بیان کرنے کا. بہرحال یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ محض اس لیے تھے
کہ اللہ رب العالمین نے جو دین عطا کیا ہے نا، دین اسلام کا فروغ ہو، دین اسلام کا قیام ہو، دین اسلام کے فالوورز سارے بن جائیں، اور کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ چاند اللہ کی جو ہے وہ تابعداری کر رہا ہے، سورج اللہ کی مان رہا ہے، ہوائیں اس کے حکموں سے چل رہی ہیں، کائنات کا پتا پتا گواہی دے رہا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ بتا رکھا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہر چیز، پوری کائنات جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، بس حضرت انسان کو اور جنوں کو جو ہے جو آزادی دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، موت تک کی صرف۔ قیامت تو آئی گئی، سمجھو جس کو موت آ گئی اب اس کو کب اٹھنا ہے؟ قیامت میں اٹھنا ہے، تو جس کی موت آ گئی اس کی قیامت سمجھو آئی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اتنی مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت میں سے بھی بچپن کا لاشعوری کا جو حصہ ہے، کئی سال ہیں، وہ آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں اگر ارذل العمر کو پہنچتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ بچوں جیسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتا ہے، کچھ بھی بہکی بہکی حرکتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو اس وقت بھی اس کی پکڑ نہیں ہے۔ بس اس کا جو ہے وہ جوانی کا، شعوری کا، صحت کا دور، یہ چند سال جو ہے نا وہ صرف اللہ کو دینا ہے، اور یہ جو ہے سب سے دلوانا ہے، خود بھی دینا ہے اور سب سے دلوانا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ سارے انبیاء محض اسی لیے آئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع تھا دین اسلام کے عطا کرنے کا، وہ سلسلہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، اور پھر جو ہے آخری آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے زندگی گزارنے کے نیم، زندگی گزارنے کا طریقہ، سسٹم آف لائف پورا کر دیا۔ اور یہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی، اب کوئی نعمت بچی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ کر کے تمہارے اوپر میں نے نعمتیں پوری کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے اس کا نام اسلام ہے، اس سے میں راضی ہوں۔ اب اسلام کو ہم کو فالو کرنا ہے اور لوگوں سے فالو کروانا ہے، ساری انسانیت سے ہم کو جو ہے وہ یہ دل کے درد کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ، نئے نئے طور طریقوں کے ساتھ اپنا سب کچھ لگا کر سارے لوگوں کو جو ہے اس بات پہ آمادہ کرنا ہے کہ ساری کائنات جس طرح اللہ کے احکامات کو مان رہی ہے، ہم کو بھی ماننا لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ امن کا، سکون کا، انصاف کا، تمام کو حقوق ملنے کا، خوشیوں کا، بالا تری کا، برتری کا، سرداری کا، حکومت کا، سیاست کا، سیادت کا، ہر چیز کا راستہ اگر وہ ہے کوئی تو اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، لا سبیلا الا الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے سب سے اہم ڈیوٹی ہے سارے انبیاؤں کی، سارے رسولوں کی، یہ ڈیوٹی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کے اندر کہہ دیا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ شرع لکم من الدین، وضع کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین میں سے ما وصی بہ نوحا، جو ہم نے وحی کیا تھا نوح کو، وما وصینا والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاؤں کے 5 نام جو ہے بڑے انبیاؤں کے رسولوں کے جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی یہی ڈیوٹی دی گئی ہے، اور امت محمدیہ کو بھی یہی ڈیوٹی ہے، اور
اس ڈیوٹی کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اس ڈیوٹی کے لیے ہمیں ہتھیار لیس ہونا ہے۔ ہتھیار کون سے؟ دلوں کو جیتنے والے، دلوں کو موہنے والے، لوگوں کو راغب کرنے والے۔ ہر کوئی آپ کو سمجھے کہ یہ میرا سب سے بڑا خیرخواہ ہے، سب سے بڑا ہمدرد ہے، سارے مسائل کا حل یہی کرے گا، یہ پورا ایماندار ہے، یہ سب سے سچا ہے، یہ سب سے پکا وعدہ کرتا ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ کبھی شراب نہیں پیتا، یہ کبھی جو ہے وہ دھوکہ دغا نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سارے اوصاف اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوصاف سے ہم کو متصف کرنے کے لیے، ہم کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا دیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب یہ جو لفظ ہے، تم کیا جانو؟ ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 83 سال، 1000 مہینے بولے تو 83 سال ہوتے ہیں۔ بہت سوں کی تو عمریں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہو بھی جائے تو اس کے آگے جو ہے بہت مشکل والی ہوتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت افضل ہے وہ 83 سال سے۔ کتنا آسان شارٹ کٹ فارمولا! اللہ رب العالمین امت محمدیہ پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین ہمارا مالک، کہ ہم کو جو ہے کتنا شارٹ کٹ دیا ہے۔ ہم کو جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں صرف طاق راتوں میں جو ہے اسے تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو وہ بھی بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول آئے تھے صحابہ کو بتانے، لیکن صحابہ آپس میں کچھ مباحثے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دماغ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو محو کر دیا، اور یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما ننسخ من آیات او ننسہا نأتی بخیر منہا، ہم جو ہے کوئی چیز کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے اچھی چیز لاتے ہیں۔ تو ایک رات کے اندر صرف ہم اپنے محبوب حقیقی کے نہ بنے، بلکہ 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے غلام میرے سامنے میرے حضور جو ہے وہ حاضری دیں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اور اس عظیم الشان رات کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اہم، اور اس آیت کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ساری نعمتوں کے اندر سب سے عظیم الشان، سب سے آخری نعمت، تکملہ نعمت اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ قرآن ہے۔ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ یہ، ہم آئے ہیں یہاں پر 2 رکعت ادا کرنے، اللہ کے حضور، اپنے مالک کے حضور، اپنے خالق کے حضور، اپنے منعم حقیقے کے حضور، جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اس کے حضور ہم جو ہے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے ڈالنے کے لیے آئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ، مبارک ساعتیں، ایک بہترین سا موقع ہم کو عنایت کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور جو نعمت تم کو دی گئی ہے قرآن جیسی عظیم الشان نعمت، اس نعمت کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لو۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو کھول کر بتا دیا، انا انزلنا کی آیت بھی ہمارے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا، 3 جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ اللہ رب العالمین زور دے کے کہتا ہے۔ نزلنا بھی بول دیا تو ہو جاتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ترجمہ ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انا اور نحنو دونوں لگایا کہ ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ انا نحنو نزلنا الذکر، ذکر کے معنی قرآن ہے، ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو آپ۔ انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے جو ہے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لام تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی اس کے رکشک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400-1450 سال کا عرصہ بیت گیا، دنیا کے اندر کوئی بھی مذہبی کتاب آج
اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ کتنی فخر کی بات ہے ہمارے لیے، کتنی اتھینٹک بات ہے، کتنی بنیادی بات، بھروسے کی بات، اطمینان کی بات، عظیم الشان دولت۔ کوئی مائی کا لال اس کے اندر ایک زبر زیر کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے میں سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی اہم نعمت، اتنی انمول نعمت، کسی بھی شخص کو جو ہے آپ کسی دوسری زبان کے اندر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جس کا معنی وہ سمجھتا نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے، اتنی اہم کتاب اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ نے دی کہ فرشتوں کا سردار چنا گیا لانے کے لیے، انسانوں کا سردار چنا گیا اس کے اوپر اتارنے کے لیے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات چنی گئی، اور اس رات کے لیے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک چنا گیا، اور دنیا کا سینٹر چنا گیا، اور جس امت کو دیا گیا اس امت کو خیر کہا گیا، خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ وہاں بھی کیا کہا گیا؟ تم خیر امت ہو تو کیوں خیر ہو؟ اچھے کیوں ہو؟ اچھے اس لیے ہو کہ سارے انسانیت کا درد تمہارے جگر میں ہے، تمہارے جگر میں ہونا چاہیے۔ ساری انسانیت ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اگر امن اور سکون سے رہ سکتی ہے، انصاف کا قیام ہو سکتا ہے، سب کو حقوق اگر مل سکتے ہیں، تو صرف اور صرف اسلام سے مل سکتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کے قوانین سے مل سکتے ہیں۔ 6666 بتاتے ہیں، لیکن جو بھی آیتیں ہوں ان سب کے اندر صرف 1000 آیتیں وہ ہیں جو مسئلے مسائل کی ہیں۔ عظیم الشان معجزہ، ایسا نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ دفعات جیسے بھرے ہوئے ہیں، بڑا بنتا ہے، ایسا کچھ یہ نہیں ہے۔ اور قیامت سے لے کر آج تک، اور ازل سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک ساری انسانیت کے لیے یکساں وہی قوانین، وہی دستور، وہی نیم۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا ایک سرا ہے، اللہ رب العالمین کی رسی کا ایک سرا ہے جو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اتنی عظیم الشان نعمت ہے یہ، اور معجزہ ہے اللہ کا، اور کتنی ایتھینٹک چیز ہے، اور پھر سارے انسانیت کے درد کا درما ہے، ساری انسانیت کے بیماریوں کا علاج ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ کیا کہا گیا قرآن کے اندر؟ دیکھیے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین، ھدی للمحسنین۔ اللہ کی وحی ہے، حبل اللہ ہے، اخلاق نبی ہے، رب کا کلام ہے، خزانہ ایمان ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، زیادہ تم ایمان آیات بینات ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ہے نا، بشارت ہے، شہادت ہے، صداقت ہے، حرارت ہے، رحمت ہے، خشیت ہے، نصیحت ہے، حکمت ہے، سکینت ہے، موعظت ہے، کتنی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ اللہ کا نور ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، روحا من امرنا، الکتاب ہے، لا ریب ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے، ہماری خبریں ہیں اس کے اندر، تمہاری خبریں، ہمارے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرقان ہے، وہ چھانٹ کر رکھ دیتی ہے، برائی کو الگ، اچھائی کو الگ بتاتی ہے، آپ کو کسوٹی ہے، اس کے اوپر آپ رکھ کر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہو، سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا علماؤں کی طرف سے، ایک لمبا دور ہم دیکھتے ہیں کہ علماؤں نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جگہ جگہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو ہے اس کو آسان بنا کر بھیجا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا جو ہے یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا شدید یہ کرے، زندگی ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ امر الہی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، العلم ہے، آیات اللہ ہے، اندھیروں سے اجالی کی طرف لے جانے والی ہے، خیر ہے، شفا ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے، عقل ہے، تدبر ہے، احسن الحدیث ہے، اللہ کی طرف جھکانے والا ہے،
رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، مائل کرنے والا ہے، ذکر ہے، تذکیر ہے، تزکیہ ہے. اتنی انمول نعمت ہے، بے شمار، اور تلاش کریں گے اور ملے گا. اتنی انمول نعمت، اتنی عظیم الشان نعمت دنیا کے اندر کبھی حماقت نہیں کرتا آدمی جو بھاشا ہم کو نہیں آتی ہے اس کو رٹتا بیٹھے، لیکن ہم کر رہے ہیں ہماری اللہ کی کتاب کے ساتھ، صرف رٹ رہے ہیں. ہم نے اس کو صرف کتاب تلاوت بنا دیا ہے. یقیناً ثواب ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الف لام میم، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکیاں وہ معنی نہیں رکھتی ہیں جو معنی اور تفسیر اور سمجھنے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اپنی زندگی میں برتنے کے ساتھ جو جب اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے. تو ہم پر جو ہے سب سے بڑا فریضہ ہے. اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، نکھرنا چاہتے ہیں، اونچا اٹھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، انصاف کا قیام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہیں ہمارے کام کرنے کے، ہم کو بھیجا ہی گیا اس لیے ہے. کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی اور میری ڈیوٹی ہے کہ یہ جو امت ہے، اللہ کے رسول کی امت ہے، ہندو بھی، کرسچن بھی، سب لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے دور میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں، ان سب تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا، اللہ کے کتاب کے میسج کو پہنچانا آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے. تو سب سے پہلا فریضہ جب پہنچانا ہے تو پہلے خود سمجھنا ہوگا. تو ہم کو جو ہے ہم نے کتنی کوششیں کی اور کتنی کر رہے ہیں، اپنا حساب خود لگانا ہے. موت کھڑی ہے، گھات لگائے. میرے عزیزوں، انقلاب لائیے اپنی زندگی میں، اللہ کی کتاب کی قدر کیجئے تو زمانہ آپ کی قدر کرے گا. قدر اور منزلت، سرخروئی، برتری، سرداری، ساری چیزیں جو ہے آپ کے دہلیز کی غلام بنے گی جب آپ اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے. اونٹ اور بکریوں کے چرواہے زندگی دنیا کے اندر انقلابی اور درخشاں اور چمکنے والے بنے یا نہیں بنے؟ ہمارے سامنے شہادت ہے نہیں ہے، ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اور کیسی کیسی قربانیاں دی انہیں. میں نے تو 2-3 واقعات آپ کو سنایا، ایسے بے شمار واقعات ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے تیگ دی، چھوڑ دی. حسین دوشیزہ، کالے کلوٹے صحابی سعد الاسود جن کو لوگ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین دوشیزہ سے ان کا رشتہ کرا دیا. باپ وغیرہ راضی نہیں تھے، لیکن بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب رشتہ کرایا ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے نکاح کی تیاری کرو. جب جانے لگے، جو کچھ پیسہ پونجی تھا جمع کر کے بازار گئے کہ میں جو ہے کچھ خریدوں اس کے لیے تحفے طوائف، تو اعلان کرنے والے کی آواز اس بندے کے کان میں پڑی کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. اس بندے نے ان پیسوں سے گھوڑا خریدا، زرہ خریدا اور اچھے کپڑے خریدا، عمامہ خریدا، اور گھوڑے کے اوپر، اس تیز رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حسین دوشیزہ کو اس نے چھوڑ دیا. لوگ اس کو رشتہ نہیں دے رہے تھے، اللہ کے رسول نے کرایا تھا. کتنا حسین موقع تھا، لڑکی بھی تیار تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو جو ہے اس نے لات مار دی، ٹھوکر مار دی، اڑا دیا ان ساری چیزوں کو. اور اللہ کی راہ میں اس دین کے خاطر، اس قرآن کے خاطر، سارے بندوں کے درد کو مٹانے کے لیے، اللہ کے رسول کی کیا امتی صحیح بننے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے اس نے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوا. اللہ کے رسول وہ اتنے سرور میں اور اتنے نشے کے اندر اور اتنے مستی میں جو ہے وہ یہ تھا، مگن تھا کہ اللہ کے رسول نے اسے جنگ کے میدان میں دیکھ کر آواز دی، لیکن جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آواز بھی نہیں سن پایا وہ. اور پھر جو ہے وہ اس جھرمٹ کے اندر جہاں پر جو ہے وہ گاجر اور مولی کی طرح جو ہے وہ گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی، وہ جو ہے دندناتا ہوا گیا. گھوڑا جب گر گیا تو خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر گیا اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا. روزے جو ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوئے اور 2 ہجری کو جو ہے پہلی جنگ ہوئی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم وہ مجاہد بنیں جن کے اندر شعوری اسلام ہو، جن کے اندر جان بوجھ کر اللہ کا بندہ بننے کا سلیقہ ہو، طریقہ ہو، علم ہو. تو یہ سب ہم کو جو ہے وہ قرآن سکھائے گا. قرآن سکھائے گا تو قرآن کی قدر کرنا جو ہے ہمارا پہلا فریضہ. ہم قرآن کی قدر کریں گے تو ہماری قدر کی جائیں گے. وقت ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہمیں 2 گانا کیسی ادا کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم بہت زیادہ اٹک جاتے ہیں.
چھوٹی چیزوں پہ نہیں، جو اہم ہے چھوٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ نماز سے وہ نماز، وہ نماز سے وہ نماز کے درمیان چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. کیسا ہونا چاہیے، کہاں ہاتھ باندھنا چاہیے، انگلی کدھر ہونا چاہیے، یہ سارے بہت مسائل کے اندر ہم گھتے ہوئے ہیں. اور بڑے بڑے ہاتھی نگل لیتے ہیں، مچھر چھانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقل مند آدمی کا جو ہے یہ شیوا نہیں ہوتا ہے. ہم جو فریضہ ہے وہ اول نمبر پر، وہ جو ہے قرآن ہم کو سارے سلیقے سکھائے گا. تو ہم کو جو ہے وہ 2 رکعت ادا کرنی ہے. اس میں صرف جو ہے وہ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، ہے نا. سال میں ایک بار آتے ہیں یہ، اور دوسری جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، 6 تکبیریں زائد کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے، ہم جو ہے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لیں گے. تکبیر تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی، ہے نا. جو چیزیں جائز ہوتی ہیں روزے کے اندر، جیسے جو چیزیں ہم پر فرض تھی وہ جو ہے ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں کچھ وقت کے لیے. کھانا پینا ہم پہ فرض ہے، اور اپنی جسمانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا بھی ہم پہ فرض ہے. لیکن وہ چیزوں سے روکا جاتا ہے ہم کو، ہے نا. یہ روزہ ہے. اور نماز کے اندر کیا ہے، تکبیر تحریمہ بول دیے تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، کوئی اشارے نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی جو جائز ہے نا. جو حرام ہے وہ تو روزے میں بھی حرام، عام دنوں میں بھی حرام، نماز میں بھی حرام، وہ ان کی بات نہیں ہے. جو جائز چیزوں کی بات ہے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا ہو جائے گی آپ کی، امام صاحب جو ہے زور سے تکبیر کہیں گے تو آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے نا. 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر میں آپ کو جو ہے پھر ہاتھ باندھ لینا ہے. تو یہ 1 رکعت ہو گئی. پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، سورہ پڑھیں گے، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، سجدے ہو کے پھر کھڑے ہوں گے، اور پھر اپنا جیسا تسلسل ہے ویسا ہی امام صاحب پڑھتے رہیں گے. دوسری رکعت آئی نہیں ابھی، میں پہلی بتا رہا ہوں. نہیں، دوسری رکعت میں جو ہے سلسلہ چلے گا، اور قرأت ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، قرأت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی. وہ 3 ہوئی، یہ 3، ایسی 6 تکبیریں جو ہے نا وہ زائد ہوں گی. آپ کو جو ہے کسی قسم کی کوئی پرٹیکولر نیت نہیں ہے. قرآن حدیث میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ آپ کو ایسا بولنا ہے ویسا بولنا ہے. کوئی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بول دیے تو حرج نہیں ہے. لیکن جو ہے ایسے کوئی لازمی چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 2 رکعت عید الفطر کی نماز جو ہے واجب پڑھنے آئے ہیں. 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہیں، ہے نا. یہ ایسا ہے. اور پھر وہ 3 تکبیروں کے بعد چوتھی تکبیر جو ہے ہم بنا ہاتھ اٹھائے کے رکوع میں چلے جائیں گے. یہ ہماری نماز ہو جائیں گی. جزاکم اللہ خیرن جزا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ. گلاس نہیں ہے.